الذي استبصره بالأمس يستصدق قال له موسى إنك لغوي مبين. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قبل کی آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مار دیا جس سے وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً یہ شیطان کی جانب سے ہے اور وہ گمراہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال موسیٰ نے کہا، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی تو میری مغفرت فرما۔ فغفر له تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت کی۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا، میری مغفرت کر دی، میرے گناہوں کو بخش دیا، مزید ایک بات کی دعا یہ ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، مجھے کبھی بھی کسی گناہ گار کی مدد نہ کرنے دینا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دعا کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک آدمی کو مجرم سمجھتے ہوئے ایک مظلوم کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو مارتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے دلی طور پر، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے غصے میں آ کر جو کام کیا ہے یقیناً یہ صحیح نہیں تھا۔ ایک آدمی کی جان چلی گئی۔ اب ایسی صورت میں احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے روایتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات کا افسوس قیامت کے دن بھی کریں گے۔ چنانچہ جب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے اولو العزم اللہ رب العالمین کے نبیوں میں سے وہ 5 انبیاء 5 رسول جن کو خصوصیت حاصل ہے ان میں سے آپ ہیں، آپ سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب جتنے غصے میں ہے آج سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں تھا، مجھے ڈر ہے اپنے رب سے، خوف ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے ایک آدمی کو گھونسا مارا تو وہ مر گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا احساس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا، توبہ کیا۔ توبہ میں کیا الفاظ ہے؟ کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ سب سے پہلے گناہ کا اعتراف، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ آدمی اگر اپنے غلطیوں کا اعتراف کرنا بند کر دے تو اللہ رب العالمین توبہ ہی قبول نہیں کرتا، نہیں قبول کرتا اللہ توبہ۔ اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد ڈھٹائی کرتا رہے، اللہ سے کہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، میں اپنی غلطی پر اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرتا۔ سید الاستغفار ہم لوگ پڑھتے ہیں تو سید الاستغفار میں کیا ہے؟ پورے سید الاستغفار کو پڑھے، اس میں ہے ابو لک بنعمتک علیہ وابوء بذنبی، اللہ میں تیری سبھی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھے نوازا ہے، اور میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، وابوء بذنبی، میں اپنے سبھی گناہوں کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ ساری غلطی ہوئی ہے۔
اور جو غلطی ہوئی ہے اس میں میرا اپنا قصور ہے، اس میں میری اپنی غلطی ہے، میں مجرم ہوں۔ جب تک آدمی اس بات کا اقرار اللہ کے سامنے نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انسان کے توبہ کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مانے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے گناہ ہوا ہے، اس سے خطا ہوئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، انسان دنیا میں کسی کے بھی سامنے اپنی کیا کہتے ہیں اونچی آواز سے اپنے آپ کو غلط سے صحیح ثابت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہ اپنی غلطی کے اقرار سے ڈر بھاگتا ہے، اقرار نہیں کرتا ہے کہ ارے میں کیا میں نے غلط کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کروں، ہے نا، میں غلط تھوڑی ہوں، سامنے والا غلط تھا، یہ فلاں غلط تھا، فلاں غلط تھا، میں غلط نہیں ہوں۔ جو آدمی اس احساس کے ساتھ جیتا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دے کر کے اپنے گناہ کا اپنے غلطی کی طرف نہیں کرتا، اس سے بڑا متکبر، اس سے بڑا گھمنڈی کوئی نہیں ہے۔ بھی اللہ کے سامنے بھی جا کر ڈھٹائی، اللہ کے سامنے جا کر کے بھی آدمی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو کہ میں نے غلطی کیا ہے، نہیں، یہ تکبر ہے جو اعلیٰ درجے کا تکبر ہے، جو انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، جسے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، میری مغفرت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فغفر لہ، اللہ رب العالمین نے ان کے غلطیوں کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کرتے ہوئے کہا ربی، اے میرے رب، بما انعمت علی، جب تو نے مجھے بخش دیا، مجھ پر اکرام کیا، میرے پر احسان کیا، میرے خطاؤں کو درگزر کیا، اب ایک اور چیز میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا ہے؟ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میری مدد کر کہ میں کبھی بھی کسی مجرم کی مدد نہ کروں، میں اس کا سپورٹ نہ کروں، ہے نا۔ اس میں دو چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز کہ آدمی یہ دعا، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مجھ سے کبھی کسی گنہگار کی معاونت اور مدد نہ ہو، کیونکہ گنہگار کی مدد کیا کہتے ہیں، گنہگار کہتے ہیں مجرم کی مدد نہ ہو، مجرم کی مدد کرنا جرم ہے۔ اللہ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں مدد کرو، گناہوں کے کام میں مدد نہ کیا کرو۔ تو میں کسی مجرم کی مدد نہ کروں، تو مجھے اس سے بچا لے۔ دوسری بات یہ ہے کون مجرم ہے اور کون صحیح ہے پتہ تو چلے، پتہ چلے گا تب نہ مجرم کی مدد سے پیچھے ہٹیں گے۔ تو اس دعا میں یہ بھی شامل ہے کہ مجھے اس بات کا علم دے کہ میں سمجھ سکوں کہ ان دونوں میں مجرم کون ہے، کون جرم کر رہا ہے، کون بدمعاشی کر رہا ہے، کون غلط پر ہے، مجھے سمجھنے کی طاقت دے۔ جب میں سمجھ جاؤں گا تو میں کبھی بھی کسی مجرم کی مدد نہ کروں۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس آدمی کو بچانے کے لیے سامنے والے کو مارا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اور سامنے والا دشمن قوم سے تھا۔ یہاں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں بھاوناؤں میں آ کر، جذبات میں آ کر کہ یہ میری برادری والے کو مارے گا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، میرے برادری والا ہی مجرم کیوں نہ ہو، سامنے والا صحیح کیوں نہ ہو، اس گناہ سے بھی بچا لے۔ تو اس میں وہ ساری چیزیں داخل ہیں جو ایک انسان کو کسی گنہگار مجرم کی مدد کرنے پر ابھارتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔